نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ ترجمے والے قرآن پاک کا صفحہ نمبر 918، 25واں پارہ، سورہ زخرف، تیسرا رکوع، آیت نمبر 32 تا 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیت میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ مشرکین نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اگر اللہ نے کسی انسان کو نبی بنانا ہی تھا، اول تو وہ کہتے تھے کہ انسان نبی ہو ہی نہیں سکتا، پھر اگر بالفرض اللہ نے بنانا ہی تھا تو طائف میں اور مکہ میں اتنے بڑے بڑے سردار اور مالدار لوگ موجود ہیں، انہیں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے آخر ایک یتیم کو ہی کیوں منتخب کیا، جو مالی لحاظ سے بھی کمزور اور یتیم بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ بھائی یہ نبوت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور یہ اللہ کے اپنے اختیار میں ہے، اللہ نے اس کا اختیار کسی اور کو نہیں دیا۔ نہ تو کوئی بندہ اپنی محنت، کوشش، عبادت سے نبی بن سکتا ہے، اور نہ کسی دوسرے کو اختیار ہے کہ وہ کسی کو نبی بنائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ نے اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے خود منتخب کیے ہیں، اور اللہ ہی خوب جانتے ہیں کہ میرا یہ پیغام میرے بندوں تک پہنچانے کے لیے کون بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکوں سے یہ کہیں کہ نبوت تو بہت اونچے درجے کی چیز ہے، بہت ہی اونچے درجے کی چیز ہے۔ تمہاری یہ دنیا کی روزی اور معیشت جس کی اللہ کے ہاں کوئی وقعت نہیں ہے، اللہ کے ہاں دنیا کی وقعت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اگر ہوتی تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے، یہ حدیث شریف ہے۔ تو فرمایا وہ چیز جس کی اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی وقعت نہیں ہے، وہ چیز بھی اللہ نے تمہیں نہیں دی کہ تم دنیا میں تقسیم کرو، اس کا اختیار بھی اللہ نے تمہیں نہیں دیا، اس کی تقسیم کا نظام بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں دیا، وہ بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ جس کو جتنی روزی اللہ چاہتے ہیں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں مالدار بنا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں غریب بنا دیتے ہیں، اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اور جب اس بات کا تذکرہ آیا تو اصل تو یہ بتانا تھا کہ حقیر ترین، گھٹیا ترین چیز دنیا کا ساز و سامان ہے، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے سونا ہو، چاہے چاندی ہو، چاہے دنیا کی چیزیں ہو، اللہ کے نزدیک حقیر ترین ہے۔
تو اتنی حقیر ترین چیز کا اختیار، اس کی تقسیم کا نظام جب اللہ نے تمہارے حوالے نہیں کیا تو نبوت جیسی عالی شان اور اونچی چیزوں کا اختیار تمہیں کیسے مل سکتا ہے کہ پھر جس کو تم چاہو اس کو نبی بنایا جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ جس کو اللہ نے چاہا اس کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ تم کہو کہ فلاں کو کیوں بنایا اور فلاں کو کیوں نہیں بنایا، تمہارا بیچ میں بولنے کا کام ہی کیا ہے؟ تمہارا اختیار ہی نہیں ہے یہ۔ اس لیے کہ نبوت مالداری کی وجہ سے نہیں ملتی، عہدے داری کی وجہ سے نہیں ملتی، دنیاوی ٹھاٹ باٹ حسب نسب کی وجہ سے نہیں ملتی، وہ اس کو ملتی ہے جس کے اندر اللہ نے نبی کی صلاحیت رکھی ہوتی ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے، تو اس لیے تمہارا بیچ میں کام ہی کوئی نہیں۔ باقی پھر یہ جب فرمایا کہ معیشت اور روزی بھی ہم تقسیم کرتے ہیں تو اس کی وجہ بھی بتا دی کہ ہم نے دنیا کا نظام چلانا ہے، اور دنیا کا نظام ایسے نہیں چل سکتا کہ سارے مالدار ہو جائیں، اور ایسے بھی نہیں چل سکتا کہ سارے غریب ہو جائیں، بلکہ دنیا کا نظام ایسے چلتا ہے کچھ لوگ مالدار ہوں کچھ غریب ہوں، پھر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ غریب اپنی محنت مشقت کے ساتھ مالدار سے تعاون کریں اور اس کے کارخانے میں مزدوری کریں، ملازمت کریں، کام کریں، اور مالدار جو ہے وہ اپنے پیسے اور مال کے ساتھ غریبوں کی تنخواہ، ملازمت، وہ ان کی جو اجرت ہے اس صورت میں ان کے ساتھ تعاون کرے، تو باہمی تعاون کے ساتھ دنیا کا نظام چلے گا۔ ورنہ اگر کوئی غریب نہ ہو، سارے مالدار ہوں، تو مالدار کو اپنے کارخانے میں مزدور کہاں سے مہیا آئیں گے؟ کارخانے کے ملازم کہاں سے ملیں گے؟ بلکہ کارخانہ بنانے کے لیے اس کو جو مستری اور مزدور چاہیے وہی نہیں ملیں گے، تو کوئی کارخانہ ہی وجود میں نہیں آئے گا۔ اس نے اچھے کپڑے پہننے ہیں، بہترین جوتا، تو جوتے کا کارخانہ بھی نہیں ہوگا تو کیسے کرے گا؟ کپڑے کا کارخانہ نہیں ہوگا تو پہنے گا کیسے؟ دنیا کا سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ پیسہ تو نہیں نا کام کرے گا کہ پیسے کو لگا دو، یہی پیسہ جا کے مزدوری بھی کرے، یہی پیسہ جا کے مکان بھی بنے، پیسہ تو کچھ نہیں کرتا، وہ تو خرچ ہوگا تو آگے بندہ کام کرے گا۔ اسی طرح اگر سارے ہوتے غریب تو پھر کارخانہ بنانے کے لیے صرف محنت مزدوری تو نہیں ہے، پیسہ چاہیے ہوتا ہے، سرمایہ چاہیے ہوتا ہے، تو پھر بھی دنیا کا کوئی کام نہ ہو سکتا۔ تو دنیا کا نظام چلانا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو مالی اعتبار سے بلند بنایا ہے اور بعض لوگوں کو مالی اعتبار سے کمزور بنایا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ یہ کافر جمع کر رہے ہیں نا، اللہ کی رحمت اس سے بہت بڑی ہے۔ اللہ کی رحمت ایمان والوں پر ہے کہ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ کی بخشش ہے، کامیابی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی اچھی طرح سمجھ لو کہ دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی وقعت نہیں ہے، بلکہ کافر جو ہے اللہ تعالیٰ تو ان کافروں کے گھر پورے کے پورے سونے چاندی کے بنا دیتے، ان کی چھتیں، چھت پر چڑھنے والی سیڑھیاں، ان کے بیٹھنے کے پلنگ اور ہر چیز ان کی سونے چاندی کی ہو جاتی، اللہ کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بنایا کہ انسان کمزور ہیں، پھر ایمان والے یہ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں تو کافروں کو ہی ملتی ہیں، تو پھر شیطان کے لیے ان کو کفر کی طرف لے جانا اور آسان ہو جائے گا، ایک اور راستہ کھل جائے گا، تو پھر لوگ تو ادھر نہ جانے شروع ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کافروں کو، ان کے گھروں کو اور ان کے ساز و سامان کو سونا چاندی کا نہیں بنایا، ورنہ اللہ بنا دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب دنیا کا ساز و سامان ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقعت نہیں ہے، اصل تو آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی ہے، اور وہ اللہ کے ہاں تقوی والوں کے لیے ہے کہ جن کا ایمان بھی، عقیدہ ٹھیک ہے اور ان کا عمل بھی ٹھیک ہے، تقوی والا ہے۔ اب ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا میں دو نظام چل رہے ہیں مالی معاشی، ایک ہے سرمایہ دارانہ نظام اور ایک ہے اشتراکی نظام۔ اشتراکی نظام اب تقریباً دنیا سے ختم ہو رہا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کا دور جاہلیت کا نظام ہے۔ اس زمانے میں انسانوں کے جسموں کو بھی غلام بنایا جاتا تھا اور ان کے معیشت کو قابو کر کے اس غلامی میں بھی مبتلا کیا جاتا تھا۔ اب وہ جسمانی غلامی تو ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ معاشی غلامی اور بدترین صورت اختیار کر گئی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، جو پیسے والا ہوتا ہے وہ سودی قرضے دیتا ہے
اور جو غریب ہوتا ہے وہ بھوک سے پریشان حال قرضہ لینے پر مجبور ہوتا ہے تو پھر اس کو زیادہ بھرنا پڑتا ہے، تو مالدار امیر سے امیر ترین ہو جاتا ہے اور غریب غریب سے غریب ترین ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ظالمانہ نظام ہے، جو غریب کا خون چوسنے والا ہے، جو پوری دولت کو سمیٹ کر چند ہاتھوں میں پہنچانے والا ہے، اور اس کے اندر پھر جو خرابیاں ہیں کہ مالدار جو ہے وہ صرف اپنا مفاد دیکھتا ہے، حرص اور ہوس اس کے اندر آ جاتی ہے اور حقارت دوسروں کی آ جاتی ہے، اور جو غریب ہوتا ہے اس کو غصہ آتا ہے کہ خون پسینہ میرا، محنت میری، اور عیاشیاں مالدار طبقہ کر رہا ہے، تو سارا نظام اس سے درم برم ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرا نظام تھا اشتراکی، اس میں بھی یعنی کہ انصاف نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھئی جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے اور جو کم تعلیم یافتہ ہے اور جو غیر تعلیم یافتہ ہے سارے برابر ہیں، ذہین آدمی ہے، درمیانہ آدمی ہے، کند ذہن اور بے سمجھ آدمی ہے، سب برابر ہیں۔ تو یہ تو فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی صلاحیتیں مختلف بنائی ہیں، اور انسان جو تعلیم علم حاصل کرتا ہے، ہنر سیکھتا ہے، اس کی وجہ سے فرق پڑتا ہے۔ تو یہ کیا بات ہو، سب ایک ہی برابر ہے، سب کی ملکیت برابر ہے۔ اسلام کا نظام ہے وہ بڑا خوبصورت ہے کہ محض مالدار ہونا بھی کوئی برا نہیں ہے، دنیا کا نظام چلانے کے لیے مال بھی چاہیے، اور محض غریب ہونا بھی کوئی برا نہیں ہے، کم مال والا ہونا بھی کوئی برا نہیں، دنیا کا نظام چلانے کے لیے اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے جذبات ہوں، خیر خواہی کے جذبات ہوں۔ مالدار کے مال میں شریعت نے حق رکھ دیا ہے غریب کا، تاجر ہے زکوٰۃ دے بھئی، کسان ہے عشر نکالے، ویسے کچھ مال ہاتھ میں آیا ہوا ہے تو بھئی فطرانہ دو، زکوٰۃ دو، تو کس کو دے گا؟ غریبوں کو دے گا، تو غریبوں کے دل میں اس کے لیے جذبات پیدا ہوں گے کہ بھئی اس کو کاروبار میں نفع آتا ہے تو ہمیں یاد رکھتا ہے، کھیتی کاٹتا ہے تو ہمیں یاد رکھتا ہے، فطرانہ عید کا موقع آتا ہے تو ہمیں یاد رکھتا ہے، قربانی کا موقع آتا ہے تو گوشت میں ہمیں یاد رکھتا ہے، اللہ اس کو اور برکت دے، اللہ اس کو اور زیادہ دے، تو غریب کے دل میں یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ جب وہ ملازمت کرتا ہے تو غریبوں کو ملازمت کے مواقع مہیا آتے ہیں، امیروں کا مال کاروبار میں کھپتا ہے اور ان کی اجرت میں کھپتا ہے، تو اس طرح دنیا کا نظام چلتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے جذبات کے ساتھ چلتا ہے۔ تو اسلام کا نظام بڑا بہترین نظام ہے، مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نظام خراب ہے یا اس نظام میں کوئی خوبی نہیں ہے یا وہ قابل عمل نہیں ہے، نظام وہی قابل عمل ہے، لیکن مسلمانوں نے چھوڑ دیے۔ اسی نظام کی چند چیزیں آج کافروں نے اپنائی ہوئی ہیں، تو وہ اس کے ثمرات بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال ان آیات میں کیونکہ کفار نے مال کی وجہ سے کہا تھا کہ مالداروں کو کیوں نہیں بنایا، تو اللہ نے کہا کہ مالدار ہونا کوئی حق پر ہونے کی نشانی نہیں ہے، مسلمانوں میں بھی مالدار ہیں، کافروں میں بھی مالدار ہیں۔ غریب اگر مسلمانوں میں ہے تو کافروں میں بھی تو غریب لوگ ہیں، یہ تو نہیں کہ کافر کوئی غریب ہوتا ہی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ حق اور باطل کا معیار نہیں ہے۔ لفظی معنی دیکھیے، کیا ہم یہ لوگ ہیں یقسمون جو تقسیم کریں گے رحمت ربک آپ کے رب کی رحمت کو، نحن ہم ہیں، قسمنا ہم نے تقسیم کیا ہے، بینہم ان کے درمیان، معیشتہم ان کی روزی کو، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا ہے، بعضہم ان میں سے بعض کو، فوق بعض دوسرے بعض پر، درجات میں، مالی درجات میں، لیتخذ تاکہ بنائیں، بعضہم بعضاً بعض دوسرے بعض کو، سخریہ خدمتگار، کام لیں ان سے پھر ان کو تنخواہ دیں، تو ان کی محنت ان کی معاون بنے گی، ان کا پیسہ ان کا معاون بنے گا۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ اور آپ کے پروردگار کی رحمت، خیرٌ بہتر ہے، مما اس سب سے، یجمعون جو یہ پیسہ مال جمع کرتے پھر رہے ہیں۔ ولولا اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان یکون الناس لوگ سارے کے سارے ہو جائیں گے، امتا واحدتا ایک ہی طریقے پر چل پڑیں گے، تو لجعلنا ہم بنا دیتے، لمن اس شخص کے لیے، یکفر بالرحمن یا ان لوگوں کے لیے جو رحمان کا انکار کرتے ہیں، کیا بنا دیتے، لبیوتہم ان کے گھروں کے، سقفاً چھتیں، من فضہ چاندی کی بنا دیتے، ومعارج اور ان کی سیڑھیاں، علیہم جن پر، یظہرون وہ چڑھتے ہیں، وہ بھی چاندی کی بنا دیتے، ولبیوتہم اور ان کے گھروں کے، ابواباً دروازے، وہ بھی چاندی کی بنا دیتے،
وسرورن اور تخت علیہا جن پر یتکئون وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں، وہ بھی چاندی کی بنا دیتے، وزخرفا اور سونے کی بھی، یعنی کوئی چیزیں سونے کی، کوئی چاندی کی، کسی کی سونے کی، کسی کی چاندی کی. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لیکن نہیں ہے یہ سب، لما مگر متاع الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا سامان، والآخرت اور آخرت عند ربک آپ کے رب کے ہاں، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے ہے. با محاورہ دیکھیں جی. اہم یقسمون رحمت ربک بھلا کیا یہ لوگ ہیں جو آپ کے پروردگار کی رحمت تقسیم کریں گے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذرائع بھی ہم نے ہی ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں، اور ہم نے ہی ان میں سے ایک کو دوسرے پر درجات میں فوقیت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں. وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ اور آپ کے پروردگار کی رحمت تو اس دولت سے کہیں بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا. اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام انسان ایک ہی طریقے کے یعنی کافر ہو جائیں گے، تو جو لوگ خدائے رحمان کے منکر ہیں ہم ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں بھی چاندی کی بنا دیتے، اور وہ سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی، اور وہ تخت بھی جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں، اور انہیں سونا بنا دیتے. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ بھی نہیں صرف دنیاوی زندگی کا سامان ہے. وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ اور آخرت آپ کے پروردگار کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے ہے. صدق اللہ العظیم.